मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा कुन्त ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तख़ुत्तुहु बियमीनिक इज़न लर्ताबल मुब्तिलून। बल हुवा आयातुन बय्यिनातुन फी सुदूरिल्लज़ीना ऊतुल इल्म वमा यजहदु बिआयातिना इल्ला ज़ालिमून। वक़ालू लौला उन्ज़िल अलैहि आयातुम मिर रब्बिह क़ुल इन्नमल आयातु इंदल्लाह व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। अवलम यकफ़िहिम अन्ना अंज़लना अलैकल किताब युतला अलैहिम इन्न फी ज़ालिका लरहमतन व ज़िक्रा लिक़ौमिन युमिनून। सदक़ल्लाहु व मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत ही रहम वाला है। और इससे पहले आप कोई किताब नहीं पढ़ते थे और ना ही लिखते थे अपने दाहिने हाथ से, तब तो अलबत्ता शुबे में पड़ जाते ये झूठे लोग, बल्कि ये कुरान की आयतें साफ और वाज़ेह है। उन लोगों के सीनों में जो समझ वाले हैं और नहीं इनकार करता है हमारी आयतों का मगर बेइंसाफ जालिम लोग। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं उतरा उस पर कोई निशानी उसके रब की तरफ से। कह दो बेशक ये आयात, बेशक निशानियां अल्लाह तबारक व तआला के पास है और मैं तो साफ तौर पर सुना देने वाला हूं, डरा देने वाला हूं। क्या नहीं है उनके लिए काफी कि हमने उतारी तेरे ऊपर किताब जो उन पर पढ़ी जाती है। बेशक इस किताब में, इस कुरान में रहमत है और नसीहत है ऐसे लोगों के लिए जो मानने वाले हों। कुरान मुक़द्दस की आप हजरात सूरह अनकबूत की आयत नंबर 48 से लेकर आयत नंबर 51 तक आप हजरात ने तिलावत सुनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के सुनने को, बैठने को, कहने को कबूल फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सामईन को अमल करने की भी तौफीक नसीब फरमाए। ये सब अल्लाह के फजल और अल्लाह के करम से हो रहा है। कुरान का सुनना, सुनाना, ये सब अल्लाह की तौफीक और उसकी मोहब्बत से है। इससे पहले सबक में आप हजरात के सामने और आप हजरात तक कुरान का पैगाम ये पहुंचा था
کہ آپ کسی کو دین کی دعوت دو، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ، تو جھگڑا کر کے نہ بلاؤ، نرمی سے، پیار سے، محبت سے اس کو اللہ کی طرف لاؤ۔ اور اللہ رب العزت کی طرف بلانے کے اصول قرآن میں پچھلے سبق میں آئے تھے، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ کی طرف جو قرآن نازل کیا گیا ہے، ہم نے اس کتاب کو، ہم نے دی تھی ان کو کتاب، تو اس کو کچھ مانتے تھے، یعنی جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے کچھ لوگوں نے اس کو مان کر مسلمان ہو گئے ہیں، اور کچھ لوگوں نے انکار کر کے کفر اختیار کیا۔ آج کے سبق میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کتاب، کہ اس سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی یہ جھوٹے لوگ جو آپ کے کلام کو، اللہ رب العزت کے قرآن کو باطل اور جھوٹا قرار دے رہے ہیں، نعوذ باللہ، انہیں یہ سمجھ ہونی چاہیے تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے پہلے 40 سال ان لوگوں کے درمیان میں گزارے، اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے، یہ نہ کسی کے پاس پڑھنے گئے ہیں، نہ ان کی تعلیم کا کوئی بندوبست تھا، نہ انہوں نے کیا ہے، اور یہ اللہ کے رب العزت کی مرضی سے تھا۔ یعنی آپ نے کوئی لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا ہے۔ چلو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا سیکھ لیتے تو پھر تو یہ بات کہتے ہوئے اچھے بھی لگتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لکھنا پڑھنا سیکھا تھا اس کو اور زیادہ اپنی رائٹنگ کو ٹھیک کر کے اور مزید لکھنے پڑھنے میں مہارت حاصل کر کے قرآن کو بنا کر لا رہے ہیں، تو تب تو اچھا لگتا۔ لیکن جو قرآن کو پیش کر رہا ہے لوگوں پر، وہ تو لکھنا نہیں جانتا، پڑھنا نہیں جانتا، اور پھر اتنا بڑا معجزہ اور اتنا اچھا کلام کہ جس کو کوئی انسان بنا نہ سکے، تو انہیں سمجھ ہونی چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سمجھ ہونی چاہیے تھی کہ جس آدمی کے 40 سال ہمارے درمیان میں گزر گئے ہوں اور پھر وہ کسی کلام کو ہمارے سامنے پیش کر رہا ہو، تو واقعی کچھ نہ کچھ تو بات ہونی چاہیے تھی، سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے اور اللہ رب العزت ان کے استاد ہیں اور یہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ جیسا کہ اور مقام پر قرآن مقدس میں بیان کیا سورہ جمعہ میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، ہم نے آپ کی طرف ایسا رسول بھیجا ہے، امیین، حالانکہ امی اسے کہتے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، اور امیین یہ جمع ہے کہ جو لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، ہم نے ان میں سے ایک رسول آپ کے پاس بھیج دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان بھی کر دیا ہے، پھر بھی لوگ یہ کہہ رہے کہ نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو بنا کر لا رہے ہیں۔ اور ہم امی کا ترجمہ ان پڑھ سے نہیں کریں گے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے خلاف ہے۔ ہم امی کا ترجمہ یہ کریں گے کہ آپ کے استاد، آپ اللہ رب العزت کے شاگرد ہیں۔ ہمارے نبی کس کے شاگرد تھے؟ اللہ رب العزت کے۔ اللہ استاد تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاگرد تھے۔ جبریل امین کے بھی شاگرد نہیں تھے، جبریل امین تو بیچ میں واسطہ تھا۔ جس طریقے سے اگر کوئی آدمی ہمارے پاس جمعیت علماء ہند کی طرف سے مولانا ارشد مدنی ہمارے پاس خط لکھ کر بھیج دے، تو ہمارے پاس جو خط آئے گا ہم یہ کہیں گے نہیں جی
اور اس نے کہا جی مولانا اشرف مدنی نے بھیجا ہے. ہم کیا کہیں؟ نہیں، یہ تو قلم نے لکھا ہے. اگر ہم یہ کہنے لگے کہ نہیں یہ تو قلم نے لکھا ہے، قلم لکھے گا، قلم کے بغیر تھوڑا ہی لکھ سکتا ہے کوئی. تو اسی طریقے سے لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قلم کو جب تک کوئی ہاتھ میں نہیں پکڑے گا تب تک کیسے کوئی لکھ سکتا ہے. اسی طریقے سے جبریل امین تھوڑا ہی استاد ہیں، یہ تو بیچ میں واسطہ ہے. جیسے قلم واسطہ ہے اس خط میں بیچ میں ہمارے پاس آنے کا، قلم واسطہ ہے، لکھنے والا کوئی اور، بھیجنے والے ہمارے پاس بھیجا جا رہا ہے. تو جبریل امین تو ایک واسطہ ہے. تو اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیت بتلا رہی ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ، اور پیغمبر آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے. یہ سارے عرب کیا پوری دنیا کے انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جس نبی کے ہم امتی ہیں وہ نبی پڑھنا نہیں جانتا تھا. یہ جو باہر کھڑے ہوئے ہیں کیا کہیے نا، ان کو یا تو اپنے گھر چلے جاؤ یا پھر آ جاؤ مسجد میں. کیا کہا؟ دیکھ یار کون کون ہے. اتنی بڑی مجلس لگی ہوئی ہے قرآن کی، کتنی بے پرواہی ہمارے کلام سے بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ اسی وجہ سے ہم ذلیل ہیں. ہونا تو یہ چاہے تو پورا گاؤں آ کر بیٹھتا اس قرآن کریم کی مجلس میں. بھائی اللہ کا کلام سنایا جا رہا ہے، اللہ کیا کہیں گے. تو اس لیے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے. کبھی آپ سوچنے لگے کہ اگر وہ کتاب پڑھتے تو پھر آپ کہتے نہیں وہ کتاب جو یاد کر رکھی ہے اسی میں سے لکھ کر لا رہے ہیں. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور اللہ یہ کہتے ہیں نہ وہ اپنے داہنے ہاتھ سے لکھتے تھے، یعنی لکھنا بھی نہیں جانتے تھے. لیکن بعض علماء نے تفسیروں میں لکھا ہے کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کے بعد لکھنا جان گئے تھے. اور وہ کیسے وہ ثابت کیا کرتے ہیں؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر من محمد رسول اللہ اس خط میں لکھا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو صلح نامہ لکھا گیا تھا تو اس میں من محمد رسول اللہ لکھا تھا. تو وہ اس صلح کو ماننے کے لیے راضی نہیں تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ وہ خانہ کعبہ سے جانے سے روک دیا تھا انہوں نے، اس بات کے تو منکر رہتے ہی ہوں. تو اس لیے انہوں نے کہا نہیں ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے من محمد بن عبداللہ لکھا تھا. تو وہ مفسرین یہاں سے ثابت کرتے ہیں حالانکہ وہ لکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک معجزہ تھا جو اس سے لکھ دیا تھا. بہرحال حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں فَكَتَبَ هَذَا مَا قَضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رسول اللہ فَقَالُوا لَوْ عَلِّمْنَا أَنَّكَ رسول اللہ. یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا، یہ وہ تحریر ہے یعنی جو صلح حدیبیہ پر لکھی تھی جس پر محمد رسول اللہ نے معاہدہ کیا ہے. انہوں نے کہا اگر ہم جانتے ہوتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو خانہ کعبہ سے نہ روکتے بلکہ ہم آپ کی بیعت کر لیتے. لیکن لکھو یہ وہ تحریر ہے جس پر محمد بن عبداللہ نے معاہدہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم جب مانتے نہیں آپ کو تو آپ یہ لکھو یہ وہ تحریر ہے جس پر محمد بن عبداللہ نے معاہدہ کیا ہے. یہ لکھوایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں محمد بن عبداللہ ہوں اور اللہ کی قسم میں محمد میں رسول اللہ ہوں.
حضرت برا رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور آپ لکھتے نہیں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا رسول اللہ کا لفظ مٹا دو. علی رضی اللہ نے کہا اللہ کی قسم میں اسے کبھی نہیں مٹاؤں گا اپنے ہاتھ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ مجھے دکھاؤ. یعنی حضرت علی کو کہا کہ تم وہ مٹا دو رسول اللہ کا لفظ. کہا کہ یار اللہ کے رسول میں اسے نہیں مٹا سکتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ پھر مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے وہ. تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے کر دیا. انہوں نے وہ لفظ آپ کو دکھایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے مٹا دیا. یہ واقعہ ذوالقعدہ 6 ہجری کا ہے جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال اور چند ماہ زندہ رہے. اس میں صراحت وکان لا یکتب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے نہیں تھے. اب وہ کون سی روایت ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنا سیکھ لیا تھا؟ یعنی کہ اس کے بعد پھر کبھی نہیں لکھا ہے. بس یہ ایک آخر یہ معجزہ سمجھ لیجئے. نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ قرآن کا لفظ کیا ہے وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ آپ اپنے دانے ہاتھ سے لکھتے نہیں تھے. تو جب اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لکھنا سیکھ لیا؟ کون ثابت کر سکتا ہے؟ اور کہاں ہے وہ حدیث؟ اس لیے وہ اگر ثابت کرتے ہیں تو وہ اسی چیز سے ثابت کرتے ہیں. اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ کہنے کا مطلب یہ ہے اگر وہ لکھنا پڑھنا جانتے تو تب تو تم شک میں پڑ جاتے. کس شک میں؟ کہ یہ خود لکھ کر لا رہے ہیں. جب جو سنانے والا کلام سنا رہا ہے وہ جب لکھنا نہیں جانتا پڑھنا نہیں جانتا تو پھر تو کچھ تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا معجزہ اللہ کے رسول ہیں جبھی تو سنا رہے ہیں اس کلام کو. اس لیے یہ بات ان کو بتائی گئی مکے کے لوگوں کو اور بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج ہے. اگر تم یہ کہتے ہو قرآن کی آیت ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے تو تم ایک آیت بنا کر پیش کر دو بس ہم مان جائیں گے. اگر تم نے ایک آیت قرآن کی بنا کر پیش کر دی کسی نے قیامت تک آنے والے سائنسداں جج انجینئر کتنے بھی پڑھا لکھا آدمی ہو جو اپنی مہارت کا اپنے لکھنے پڑھنے میں بڑی مہارت رکھتا ہو صرف ایک آیت وہ بنا کر پیش کر دے. اگر اس نے بنا کر پیش کر دی اللہ قرآن یہ کہتا ہے ہم مان جائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. 1450 سال ہو گئے اب تک کسی نے بھی قرآن کی ایک آیت نہیں بنا کر پیش کی. معلوم یہ ہوا کہ یہ انسان کا کلام ہے ہی نہیں یہ اللہ کا کلام ہے. کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام. ابھی دیکھو آپ کتنے مزے کی تفسیر ہے آگے سننا بھی. فرمایا بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن صرف لکھنے پر اس کو نہیں رکھا گیا ہے کہ قرآن کو لکھ دیا اور رکھ لیا. پہلی جو کتابیں تھیں وہ کتابوں کو صرف ان کے پیغمبر یا 1-2 آدمی اس کو حفظ یاد رکھتا تھا. اس کے علاوہ قوم میں کوئی بھی یاد نہیں رکھتا تھا. بس لکھت روم میں سب کے گھر رکھی ہوئی تھی. ہمارے اللہ کا یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ کلام جو قرآن آپ سن رہے ہیں یہ صرف لکھنے پر محفوظ نہیں ہے. یہ سینوں کے اندر اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے سینوں کے اندر اس کو اتار دیا. اگر دنیا کے اندر کوئی بھی قرآن نہ لکھے پھر بھی قرآن کریم محفوظ ہے لوگوں کے دلوں کے اندر. بل ہوا آیات بینات بلکہ یہ قرآن جس کو تم کہہ رہے ہو کہ لکھ کر لا رہا ہے یہ لکھنے پر اس کا اس بات نہیں ہے اور لکھنے سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ قرآن موجود ہے بلکہ قرآن تو ہم نے لوگوں کے سینوں کے اندر موجود رکھ دیا ہے. اس کی ہم نے حفاظت کی لوگوں کے دلوں کے اندر رکھ کر کے. بل ہوا آیات بلکہ یہ قرآن یہ آیتیں بینات واضح ہے صاف ہے فی صدور الذین اوتوا العلم اہل علم کے سینوں میں. اہل علم کے سینوں میں یہ قرآن صاف طریقے سے آج بھی محفوظ ہے. قرآن کو تم سب قرآن اٹھا کر لے جاؤ پھر ہم قرآن لکھ دیں گے اور ایک زبر زیر کے اندر فرق نہیں آئے گا. یہ قرآن کا معجزہ ہے.
وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اللہ یہ کہتے ہیں قرآن کا انکار صرف اور صرف ظالم اور بے انصاف ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ قرآن کی آیتوں کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی یہ بات وہی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، یہ انسان کا کلام ہے، وہی کہہ سکتا ہے جو ظالم بے انصاف ہو۔ اگر کوئی انصاف کی نظر سے دیکھے قرآن کو تو یقیناً کہے گا یہ کہ انسان کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ آگے فرمائے